يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. معزز اور محترم سامعین کرام اور ناظرین ذوی الاحترام، ہم سب اس ماہ مبارک رمضان کی ان عظیم راتوں میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بہترین زندگی بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کو پروردگار نے انسانوں کی تربیت کے لیے بہترین ذریعہ قرار دیا ہے. ان شبوں میں جو ابھی ہمارے درمیان سے گزری ہیں کہ جنہیں شبائے قدر کے نام سے ہم سب نے یاد کیا، اور جن راتوں میں ہم سب نے اپنے پروردگار سے اپنے رشتے کو جوڑا اور اس طرح سے محکم رشتہ اپنا پروردگار سے ہم نے جوڑ لیا کہ اب پروردگار کی رحمتیں اور برکتیں سال بھر ہمارے ساتھ رہنے والی ہیں، اور ہم پروردگار عالم کی ان رحمتوں اور برکتوں کے زیر سایہ یہ سال یقیناً بہترین انداز سے بہت ہی پیارے طریقے سے انشاءاللہ گزارنے والے ہیں. لیکن ایک بڑی اہم ذمہ داری جو ہم سب کو پروردگار نے اس ماہ مبارک رمضان میں عطا فرمائی، اور جس ذمہ داری کے لیے ہم سب نے پروردگار سے وعدہ کیا، پروردگار سے عہد کیا ہے، اس ذمہ داری کی طرف میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں. اور ان تاریخوں میں جو اب ماہ مبارک رمضان کی تقریباً آخری تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری اس قرآن مجید کے لیے جسے اللہ نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے، اس کتاب الہی سے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہمیں اس کلام الہی کو کس طرح سے اپنے سینے سے لگا کر رکھنا ہے، اور کس طرح سے اس کلام الہی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. ہم لوگ بھی جس زمانے میں کسی بھی کلاس کا امتحان دیتے تھے تو وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں امتحان دے دینے کے بعد عالم یہ ہوتا تھا کہ گھر واپس آ کر ہم سب پہلا کام یہ کرتے تھے کہ جس کتاب کو 1 سال تک ہم نے پڑھا ہے، اس کتاب کو اپنی الماری سے، اپنی ٹیبل سے، اپنے بیگ سے، اپنے وجود سے دور کرنے کے لیے اسے ہٹا کر کنارے رکھ دیتے تھے، اور پھر اس کتاب کو دوبارہ پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے. اور اسی لیے جیسے ہی سال مکمل ہوتا تھا، ہم سب ان کتابوں سے گویا اپنا پیچھا چھڑا لیتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ اب میں نئے سال میں نئی کتاب پڑھوں گا، اور پھر اپنی زندگی کو اس نئی کتاب کے ساتھ 1 سال گزارنے کا وعدہ اور عہد کر کے ہم آگے بڑھتے تھے. ماہ مبارک رمضان میں بھی
ہم نے تقریباً 1 مہینہ کتاب پروردگار کو پڑھا ہے، 1 مہینے تک مسلسل ہم نے اس کتاب پروردگار کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کتاب الہی کی مختلف عبارتوں کو، مختلف آیتوں کو، اس کے مختلف سوروں کو الگ الگ جگہوں پر جا کر ہم نے پڑھا، اور پھر آج جو تاریخ آ چکی ہے تقریباً انہی تاریخوں میں ہم اس ماہ مبارک رمضان میں پڑھے گئے قرآن مجید کا کبھی کبھی امتحان بھی دیتے ہیں۔ اور اب جب ایک بچہ اپنے مدرسے میں، اپنے مکتب میں، اپنے معلم کے سامنے، اپنے ٹیچر کے سامنے جب قرآن مجید کا ایگزام دے رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں وہی تصور جو اس کا اسکول یا کالج میں تصور تھا، وہی تصور اس کے ذہن میں آنے لگتا ہے۔ اسکول کا ایگزام دینے کے بعد، کالج کا ایگزام کمپلیٹ کر لینے کے بعد اس کے ذہن میں یہ تصور رہتا تھا کہ اب مجھے اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ یہی احساس کبھی کبھی ہمارے ذہن میں قرآن مجید سے متعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس اب ہم نے قرآن مجید کا امتحان دے لیا، قرآن مجید کے اس امتحان میں ہم نامکمل یا مکمل شکل میں باہر نکل کے آ گئے، اب ہمیں اس کلام پروردگار کا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہم اس قرآن مجید کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید پریکٹیکلی ہم سب کی زندگیوں میں ہوتا بھی ہے کہ ہم سب اس کلام پروردگار کو ماہ مبارک رمضان میں جب بند کرتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہوئے کہ اب پورے سال اس کلام الہی کو نہیں کھولنا ہے، اس قرآن مجید کو 1 سال تک مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ اب بہت زیادہ اگر ہمارے اندر شوق پیدا ہو گیا، کسی کے انتقال کی خبر مل گئی تو ہم نے قرآن مجید کو کھول کے پڑھ لیا، کوئی بیمار دکھا تو قرآن مجید کو کھولا تاکہ اس کی ہوا دی جا سکے، یعنی اس کے معنی ہے کہ ہم نے بہت ہی خاص موقع پر قرآن مجید کو کھولنے کا ارادہ کیا، جبکہ اس کلام پروردگار کے لیے ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ اس کے ایگزام میں، یعنی اس کو صحیح طرح سے پڑھ لینے کے امتحان میں پاس ہو جانے کے بعد اس کو اور زیادہ ہمیں اپنے سینے سے لگا کر رکھنا تھا، اس کو اور زیادہ ہمیں پڑھنا تھا، اسے اور زیادہ اپنی زندگی میں ہمیں اتارنا تھا۔ میں اسی بات کو ان چند مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی سے اٹیچ کریں، زیادہ سے زیادہ اس قرآن مجید کی طرف قدم بڑھائیں۔ یہ تصور نہ پیدا ہونے پائے کہ امتحان دے لینے کے بعد اب ہمیں اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اس کتاب کے لیے ہم دوبارہ اس کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے، اس کتاب کو دوبارہ نہیں کھولیں۔ یہ احساس بھی ہمارے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ روز بروز اس کی تلاوت کرنے میں بہتری ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اس کلام پروردگار کے لیے میں اتنی تاکید کیوں کر رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے جس موقع پر ہم سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس شبیہ تابوت کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے اور امیر المؤمنین کا سوگ منا رہے تھے، امیر المؤمنین کے لیے ماتم کر رہے تھے، امیر المؤمنین کے لیے فرش عزا بچھا رہے تھے، اس موقع پر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور تھا کہ امیر المؤمنین سے یہ وعدہ کریں، مولا آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں جو وصیت فرمائی ہے اس وصیت کو ہم اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے، اس وصیت پر ہم مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سنیں گے انسان کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتی ہے وہ وصیت کہ جس وصیت کو کوئی انسان اپنے وارثوں کی خدمت میں یا اپنے وارثوں کے لیے بیان کر رہا ہو۔ آپ سوچیں، کائنات کے امیر المؤمنین ہیں، وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت وصیت فرما رہے ہیں تو اس وصیت میں امیر المؤمنین کی نگاہ میں جو سب سے اہم باتیں ہیں، انہی اہم باتوں کو امیر المؤمنین نے اس وصیت میں قرار دیا ہوگا۔
امیر المؤمنین اپنی اس وصیت میں نہ صرف یہ کہ اپنے بیٹوں کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو، تمام اپنے چاہنے والوں کو، تمام اپنے فالوورز کو، تمام اپنے شیعوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ واللہ واللہ فی القرآن، خدا کے لیے قرآن مجید کا خیال رکھنا۔ اس کے معنی ہے امیر المؤمنین کی نگاہوں میں قرآن مجید اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں امیر المؤمنین نے امت کو اس قرآن مجید کے ساتھ رہنے، قرآن مجید کو اختیار کرنے، قرآن مجید کی طرف بڑھنے، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کی وصیت فرمائی ہے۔ آپ سوچیں، جس کے دل میں امیر المؤمنین کی محبت کا جذبہ ہے، جس کے دل میں امیر المؤمنین کا عشق پایا جاتا ہے، اسے امیر المؤمنین کی اس وصیت پر عمل کرنا ہے، اسے امیر المؤمنین کی اس وصیت کے مطابق اس قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اس قرآن مجید کے لیے مکمل طور پر ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اے قرآن، امیر المؤمنین نے آخری وقت میں تمہارے لیے وصیت کی ہے، رسالت مآب نے آخری وقت میں تمہارا ذکر کیا ہے، اہل بیت اطہار نے تمہارا احترام کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اسے اپنے سینے سے لگانا ہے۔ اے قرآن، تمہیں ہم اس لیے اپنے سینے سے لگائے ہیں کہ میرے آقا اور میرے مولا نے ہم سے وصیت فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، کہیں یہ قرآن مجید ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے ہم دور ہو جائیں۔ دیکھیں، اس قرآن مجید کے لیے ہمارے پروردگار نے ہماری 4 ذمہ داریاں قرار دی ہیں۔ ان چاروں ذمہ داریوں کو ہمیں بخوبی نبھانا ہے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے۔ وہ 4 ذمہ داریاں کون کون سی ہیں؟ میں اپنی بات اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کروں اس سے پہلے میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز ہوتی ہے جو کسی جگہ کے اوپر کبھی اچانک اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایک چیز کے حاصل کرنے کے لیے انسان بے چین رہتا ہے۔ بہت دنوں بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خط، کوئی ایک ایسا نامہ، کوئی ایک ایسا لیٹر کہ جو بڑا امپورٹنٹ تھا ہمارے دوست کا ہمارے پاس آ گیا۔ آج کے دور میں تو ماشاء اللہ سے میڈیا کا دور ہے اور انسان اپنے پیغامات کو مختلف ذرائع سے پہنچا دیتا ہے، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، کبھی انسان کا پیغام ای میل کے ذریعے آ جاتا ہے، بہت سے طریقے آج ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جب فون بھی کم ہوتے تھے یا کبھی کبھی تو فون بھی نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں رابطہ قائم کرنے کا اگر ذریعہ تھا تو یہی خطوط تھے، یہ لیٹرز تھے کہ جو آتے جاتے تھے۔ آپ تصور کریں کہ ہمارا کوئی بچپن کا دوست تھا کہ جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھیلتا تھا، ساتھ میں رہتا تھا، پڑھائی ساتھ میں کی تھی، آج ماشاءاللہ سے وہ ترقی کر کے اپنی جاب کے سلسلے میں دبئی شفٹ ہو گیا ہے۔ ایک دن اچانک ایک پوسٹ مین دروازے پر آیا اور اس نے دروازے پر آ کر ایک خط میرے ہاتھ میں رکھ دیا کہ جس خط کے اوپر جو اب ایڈریس دیکھا، دبئی کا ایڈریس تھا کہ جہاں سے یہ خط بھیجا گیا تھا اور اوپر میرے دوست کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی کہ اتنے دنوں بعد میرے بچپن کے دوست نے مجھے یاد کیا۔ جلدی جلدی میں نے اس خط کو لیا اور بطور ہدیہ ہی صحیح، میں نے کچھ رقم ہی صحیح اس خط لانے والے کو بھی دے دیا تاکہ اس کی بھی تشویق ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں نے اس خط کو لیا، اس خط کو کھولا۔ اب یہاں پر اس خط کو ہاتھ میں لے لینے کے بعد جو انسانی تاثرات ہیں ان کا ایک نقشہ میں کھینچنا چاہتا ہوں۔ اس خط کے لیے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا کہ میرے دوست کی طرف سے خط آیا ہے، میرے دوست کی تحریر ہے، کھولتے ہی پہلے ہی دیکھ لیا کہ میرے دوست کی تحریر ہے، میرے دوست کی ہینڈ رائٹنگ ہے، جلدی سے اسے چومنے لگا، میں جلدی سے اسے میں نے اپنے سر پہ رکھا اور بڑا احترام کیا۔ احترام کرنے کے بعد میں نے اس کھلے ہوئے خط کو پڑھے بغیر لے جا کر ایک بلند جگہ کے اوپر رکھ دیا کہ یہ میرے دوست کا خط ہے۔ کیا
میرا اپنے دوست کے اس لیٹر کا محبت کے ساتھ ریسیو کرنا اور اسے لے جا کر بلندی پر رکھ دینا دوستی کے حق کی ادائیگی کے لیے کافی ہے؟ کیا میں نے اپنے دوست کے حق کو ادا کر دیا؟ کہ نہیں، ابھی حق نہیں ادا ہوا ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے۔ کیا ذمہ داری ہے کہ بھئی اس خط کو اٹھاؤ، اس خط کو لو، اس خط کو ہاتھ میں پکڑو، تھامو، اور پھر اس کے اوپر تحریر عبارت کو پڑھو، دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری احترام کرنے کے بعد جو قرار پاتی ہے وہ اس دوست کے خط کو پڑھنے سے متعلق ہے۔ مجھے پڑھنا ہے، مجھے اس خط کو ہاتھ میں لینے کے بعد اس کی عبارت کو ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ میں معلوم تو کر سکوں کہ میرے دوست نے کیا لکھا ہے۔ اچھا، دوست بھی ظاہر ہے اتنے سال میرے ساتھ رہ چکا تھا، لیکن عرصے سے چونکہ دبئی میں رہا تھا اور جس کمپنی میں جاب کر رہا تھا اس میں صبح و شام کام عربی زبان میں ہوتا تھا، لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس نے جو خط لکھا ہے، یا تصور کریں اس نے خط لکھا ہے انگریزی زبان میں، جو میں پڑھ تو پاؤں گا اس لیے کہ مجھے تھوڑی بہت انگریزی آ رہی تھی، لیکن اس میں اس دوست نے جو تفصیل سے خط لکھا تھا اس خط کو سمجھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ کیا ابھی بھی میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے میرے پاس خط تو ہے، میں نے پڑھ تو لیا لیکن میں سمجھ نہیں پایا ہوں، ٹھیک ہے میرے دوست نے لکھا ہے، کون سی خاص بات ہے، میں پھر اس کو چوم کے کنارے رکھ دوں، بات ختم ہو جائے؟ کہ نہیں، ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ ذمہ داری ہے کہ اس خط کو کسی ایسے انسان کے حوالے کروں جو اچھی انگریزی یا اچھی عربک جانتا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح سے میرے لیے ٹرانسلیٹ کر سکے اور میں اس خط کو سمجھوں۔ یہ میرے لیے تیسری ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ تب جا کر یہ پتا چلے گا کہ مجھے اپنے دوست سے کتنی محبت ہے، مجھے اپنے دوست سے کتنی عقیدت ہے، میں اپنے دوست کا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ اچھا، کیا بات ختم ہو گئی؟ میں نے اس خط کو سمجھ لیا، اس خط کی عبارت کو اچھی طرح سے میں نے درک کر لیا، کیا بات مکمل ہو گئی؟ کہ نہیں، یہ دیکھو کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ دوست جو اتنے عرصے سے دبئی میں رہ رہا تھا، ماشاءاللہ سے جب یہاں سے گیا تھا، ہٹا کٹا صحت مند اچھا انسان، اچھی صحت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوا تھا، لیکن انسان کب کس حالت میں بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اللہ شفا دیتا ہے اس انسان کو جو دواؤں کے ذریعے اللہ سے بھی لو لگائے۔ لہٰذا اب اس نے اس خط میں لکھا تھا کہ اے میرے دوست، میں نے اتنے دنوں کے بعد تمہیں خط لکھا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی سخت مجبوری اور مشکل میں آن پڑا ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ جس کا علاج اس وقت لوگ جانتے تو ہیں، لیکن جن دواؤں سے میرا علاج ہونا ہے وہ دوائیں اس وقت مجھے دبئی میں نہیں مل پا رہی ہیں۔ میں تم سے التماس کر رہا ہوں، میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے دوست کی زندگی کو بچانے کے لیے بازار چلے جاؤ، دوائیں فلاں جگہ کے اوپر مل جائیں گی، ان دواؤں کو خرید کر کوریئر کے ذریعے سے مجھ کو تم ارسال کر دو۔ اب یہاں پر دوست سے دوستی کا فرض نبھانا ہے، اس وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے بازار جانا ہوگا، بازار جا کر مجھے دوا خریدنی ہوگی، دوا کی خریداری کے بعد مجھے آ کے اسے اچھی طرح سے پیک کرنا ہوگا، پھر اپنے دوست کی زندگی بچانے کے لیے مجھے اس دوا کو کوریئر کے ذریعے سے بھیجنا ہوگا۔ یہ سارے کام اگر میں انجام نہ دوں، میں نے اپنے دوست کے خط کو چوما، میں نے اپنے دوست کے خط کو پڑھا، میں نے اپنے دوست کے خط کو سمجھ بھی لیا، لیکن اس خط میں جو لکھا تھا اس کے مطابق میں نے عمل نہیں کیا۔ اگر میں نے اپنے دوست کے خط پہ عمل نہیں کیا تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری جو دوستی کے لیے، وفاداری جو دوستی کے لیے ہونی چاہیے تھی، میں نے اس کے فرض کو نبھایا؟ کہ نہیں، میں بے وفا دوست کہلاؤں گا، میں وفادار نہیں کہلاؤں گا، اس لیے کہ میرے دوست نے مجھ سے جس بات کا مطالبہ کیا تھا میں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا ہے۔ لہٰذا
میری ذمہ داری ہے کہ میں دوست کے خط کا احترام بھی کروں، میری ذمہ داری ہے کہ میں دوست کے خط کو پڑھوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں دوست کے خط کو سمجھوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے دوست کی لکھی ہوئی عبارت کے مطابق عمل کروں تاکہ میں اپنے دوست کی زندگی کو بچا سکوں۔ آپ انصاف سے بتائیں، ایک دوست کے لیے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے خط کا اس طرح سے اپنی زندگی میں عمل کے ذریعے سے وفاداری کا ثبوت دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مجھے اپنے دوست کے خط کا اتنا خیال تھا تو کیا مجھے اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے اس قرآن مجید کا خیال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہی ذمہ داریاں جو ایک دوست کے خط سے متعلق میری ہیں، وہی ذمہ داریاں ہیں کہ جو مجھے اپنے پروردگار کے اس قرآن مجید سے متعلق اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب کا احترام کریں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری کہ جس کے بارے میں چند گفتگو کے کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اس کلام پروردگار کا حق یہ ہے کہ صرف اسے چوما نہ جائے، صرف اسے بلندی پہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کلام پروردگار کو پڑھا بھی جائے۔ اور اس کے بعد تیسری ذمہ داری ہے کہ اس کلام پروردگار میں غور کیا جائے، اس کے بارے میں فکر کی جائے، اس کے بارے میں اپنے ذہنوں کو تیار کیا جائے۔ اور پھر چوتھی اور آخری جو سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ اگر ہماری نگاہ میں اللہ کی عظمت کا احساس ہے تو اس کلام پروردگار میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے۔ آپ سوچیں، جب میرے دوست نے یہ جملہ لکھا تھا کہ میری زندگی کے لیے خطرہ ہے لہٰذا مجھے اپنے ہندوستان سے اس دوا کو خرید کر بھیج دینا، تو وہاں تو دوست کی زندگی کے لیے خطرہ تھا، تو میں پورے ایکشن میں آ گیا تھا اور جلدی سے بازار گیا تھا، دوا خرید کے میں نے اس کو پارسل کے ذریعے سے بھیجا تھا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے لیے نہیں، اس قرآن مجید میں ہم انسانوں کے لیے ہدایت قرار دی ہے، ہم انسانوں کو اپنے کو بچانے کا طریقہ بتایا ہے، ہم انسانوں کو جہنم سے خود کو روکے رکھنے کے لیے طریقہ بیان کیا ہے، ہم انسانوں کو متوجہ کرایا ہے کہ کن چیزوں میں ہمارا فائدہ ہے اور کن چیزوں میں ہمارا نقصان ہے۔ یہاں تو بدرجہ اولا ہمیں دوڑ کر قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے تاکہ ہم یہ بات بیان کر سکیں کہ اے میرے پروردگار، جو تو نے ہدایت کا انتظام اس قرآن مجید میں فرمایا ہے اس ہدایت کو ہم نے سینے سے لگایا ہے، اس ہدایت کو ہم نے خود سے جدا نہیں ہونے دیا ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کریں، سب سے بڑا جو اس قرآن مجید کے لیے ہمارا پروردگار کی طرف سے ذمہ ہے، جو سب سے بڑی ذمہ داری پروردگار کی طرف سے ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کم از کم ایک قرآن مجید تو ہونا ہی چاہیے، ایک قرآن مجید ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں، ہماری عبادت گاہوں میں، ہمارے وہ جگہ کہ جہاں پر بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں، حتیٰ ہماری دکان میں کم از کم ایک اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، اور اس کلام پروردگار کو ہم اپنے ساتھ قرار دیں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ اس احترام قرآن میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ اس کلام پروردگار کو ہم اپنے ساتھ قرار دیں، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے لیے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ انی لیعجبنی ان یکون فی البیت مصحف یطرد اللہ عز وجل بہ الشیاطین، مجھے تعجب نہیں ہوتا جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس گھر میں قرآن مجید کو قرار دیا جاتا ہے اس گھر سے پروردگار شیطانوں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہیں اگر قرآن مجید کو اپنے گھروں میں اپنے ہمراہ ہم قرار دیں گے تو یقین جانیے اس کی سب سے بڑی جو فضیلت ہمیں حاصل ہوگی کہ شیطان خود بخود دور ہو جائے گا۔
بہرحال کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یقیناً نامناسب ہوتی ہیں، جن کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، جن کا کوئی رشتہ دین سے اور آئین دین سے نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں مفید بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ ابھی اسی ماہ مبارک رمضان سے قبل ایک خبر دنیا بھر میں گشت کر رہی تھی کہ اگر اس وبا سے دنیا کو خود کو بچانا ہے تو اس کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن مجید میں موجود سورہ بقرہ میں تلاش کریں جو بال مل جائے۔ آپ نے غور فرمایا، نتیجہ البتہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں بال مل جائے تو اس بال کے ذریعے سے انسان برکت حاصل کرے اور نتیجے میں اس سے یہ کورونا جیسا وبائی مرض دور ہو جائے گا۔ ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ تو ہوا کہ جن کے گھروں میں قرآن مجید نہیں تھے انہوں نے بھی قرآن مجید کو بازار سے حاصل کیا، کسی بھی طرح سے حاصل کیا، اپنے گھروں میں لے کے آئے۔ مجھے تب احساس ہوا کہ جب ایک مرد مومن کا فون آیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے قرآن آج ہی بازار سے حاصل کیا ہے اور آج ہی میں نے اپنے گھر میں رکھا ہے، کیا اب میں صبح سے لے کے شام تک کا وقت گزرا ہے، اب میں بقرہ میں سورہ بقرہ میں بال تلاش کروں تو مجھے مل جائے گا؟ میں نے ان سے بتایا کہ نہیں، سورہ بقرہ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان جا کر بال تلاش کرے، بال کے ذریعے سے آپ کو علاج نہیں ملنے والا ہے، اور یہ بال انسانی بال ہوگا، اس کا تعلق معصوم کی ذات گرامی قدر سے نہیں ہے۔ لیکن ایک فائدہ تو سمجھ میں آیا کہ لوگوں نے اس کورونا کے خوف ہی کی بنا پہ کم از کم قرآن مجید کو تو حاصل کیا۔ حقیقت یہ ہے سورہ بقرہ میں موجود بال ہم کو شیطان سے نہیں بچائے گا، بلکہ خود قرآن مجید ہے جو ہمیں شیطان سے بچائے گا۔ یہ قرآن مجید جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں موجود ہوتا، لہٰذا ہمیں بھی اس قرآن مجید کو حاصل کر کے سب سے پہلی ذمہ داری اس کلام پروردگار کو اپنے گھروں میں لے کے آئیں۔ ہم خاص مناسبتوں میں قرآن مجید، بیٹی کو جس موقع کے اوپر رخصت کرنا ہے قرآن مجید کے نیچے سے رخصت کریں گے، جب کوئی مہمان جا رہا ہو یا کوئی گھر والا پردیس جا رہا ہو تو اس کو قرآن مجید کے نیچے سے گزاریں گے، جب کوئی سخت مرحلہ آ جائے تو قرآن مجید نہیں۔ ان سارے امور کے لیے ہی ہمیں قرآن مجید کو نہیں حاصل کرنا ہے، بلکہ اس قرآن کو اس لیے گھر میں لے کے آئیے تاکہ برکتیں آئیں، قرآن مجید کو اس لیے گھروں میں لے کے آئیے تاکہ شیطان دور ہو جائے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان گھبراتا کب ہے؟ انسان تب بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہے جب اکیلا ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس اللہ کی ذات گرامی قدر موجود ہو، کلام پروردگار موجود ہو، انسان کو پھر گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ میں روایت عرض کروں کہ فرمایا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے کہ لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معیا۔ فرماتے ہیں اگر زمین کے تمام افراد جو مشرق سے لے کر مغرب تک، جو ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سارے افراد دنیا سے رخصت ہو جائیں، روئے زمین پر میں اکیلا رہ جاؤں، پھر بھی اگر میرے ساتھ قرآن مجید ہوگا تو مجھے وحشت اور تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ یعنی سب سے بڑا فائدہ ہے قرآن مجید جس کے ساتھ ہوتا ہے اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اسے بے چینی نہیں پریشان کرتی، اس کے اندر اضطراب نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کو ساتھ میں رکھنا ہے، اس قرآن مجید کو کسی بھی طرح سے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ آج کے دور میں تو ماشاءاللہ سے اس قرآن مجید کو حاصل کرنے کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ قرآن مجید کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے موبائل کے اوپر ایپ کی شکل میں موجود ہے، اس قرآن مجید کو لیجئے، اپنے ساتھ رکھیے،
اپنے فراغت کے اوقات ہی میں نہیں بلکہ درمیانے کاموں کے درمیان بھی، تمام امور کے درمیان بھی اس قرآن مجید کو لے کر انسان اپنی زندگیوں کو پر نور بھی بنا سکتا ہے، وحشتوں کو سے اپنے کو بچا بھی سکتا ہے۔ ایک تاکید جو علماء نے اس قرآن مجید کے احترام سے متعلق لکھی ہے اس پر ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اس قرآن مجید کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سر پر قرار دیا جائے، پیروں کے پاس زمین میں نہ رکھا جائے۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی شب قدر گزری ہے اور شب قدر کے اعمال میں ہم سب نے ایک عمل انجام دیا ہے، اور وہ عمل یہ تھا کہ ہم نے اپنے سروں پر قرآن مجید کو قرار دیا تھا، اور پھر معصومین کے نام گرامی قدر کو اپنی زبانوں پر جاری کرتے ہوئے یہ آواز دی تھی کہ پروردگار ہم دامن اہل بیت سے بھی وابستہ ہیں، قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، لہٰذا پروردگار ان دونوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، ہماری دعائیں قبول کر لے۔ معمولاً ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو ہم سروں پر قرار دے رہے ہوں اور پھر دوران توسل اگر ذرا لمبا توسل ہو جائے تو قرآن مجید کو ہم نیچے رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ زمین پہ رکھ دیتے ہیں، یا اس جگہ پر جہاں پر ہمارے پیر ہوتے ہیں۔ ہمیں احترام کو باقی رکھنا چاہیے۔ جو قرآن اللہ کی نگاہ میں اس لائق ہے کہ مقام توسل میں سروں پہ رکھا جائے، اس قرآن کو پروردگار کیسے برداشت کرے گا کہ لوگ وہاں پر قرار دیں جہاں پر لوگوں کے پیر ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہمارے درمیان یہ جو ایک بہترین طریقہ کار ہے کہ رحل کے اوپر قرآن مجید کو رکھ کر پڑھا جائے، یہ بہترین طریقہ کار ہے۔ بلندی پر قرآن کو رکھنا چاہیے، عظمت والی جگہ پر قرآن مجید کو رکھنا چاہیے، کتابوں کے درمیان سب سے اونچی جگہ پر قرآن مجید کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن مجید کو احترام عطا کیا جائے۔ جو قرآن کو عزت دیتا ہے قرآن اسے عزت دلاتا ہے، جو قرآن کا احترام کرتا ہے قرآن اس کے احترام کو باقی رکھتا ہے۔ میں عرض کروں ہمارے درمیان قرآن مجید کے حاصل نہ کرنے کے لیے انسان پوری طرح سے تیار ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے ایک بڑی اہم کتاب مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنے روپے خرچ کرنے کا، اتنے روپے خرچ کر دوں گا، لیکن اس کتاب کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن جب پتہ چل جائے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں بھی نجات دے گی، جو قبر میں بھی بخشش کا ذریعہ ہے، جو میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے، اس کتاب کو حاصل کرنا ہوگا، نہیں، وہ کتاب ہماری ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ انسان غور کرے ہم کن چیزوں پر رقم دینے کے لیے تیار ہیں، اور کس چیز کو جسے حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی رقم خرچ کرنی پڑ جائے، ہمیں دور دراز علاقوں میں جا کر اس کتاب کو، قرآن مجید کو حاصل کرنا ہو، پھر بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری نگاہ میں دنیا کی ساری کتابوں سے زیادہ قرآن مجید کا احترام ہونا چاہیے، دنیا کی ساری کتابوں سے زیادہ قرآن مجید کا احترام ہماری نگاہ میں ہونا چاہیے۔ کلام پروردگار کے احترام کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ اس کلام پروردگار پہ کچھ لکھا نہ جائے، اس کلام پروردگار پر کسی کی تصویر نہ بنائی جائے، اس کلام پروردگار پر کسی مرحوم کا نام بھی نہ لکھا جائے کہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے یہ قرآن بخش رہا ہوں، اس لیے کہ نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ ہمارا لکھنا یا نہ لکھنا کیا اللہ کے ارادے کو بدل دے گا؟ اگر ہم یہ جانتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں قرآن مجید کو اپنے مرحومین کے لیے لوگوں کے درمیان وقف کر دیتے ہیں، مسجد میں وقف کر دیا، امام بارگاہ میں وقف کر دیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن کیا اپنے مرحوم کا نام لکھنا بھی ضروری ہے؟ کیا اس قرآن مجید پہ حتیٰ اپنا پتہ بھی لکھ دینا ضروری ہے کہ کہیں فرشتوں کو دھوکہ نہ ہو جائے اور کسی اور کو لے جا کر اس قرآن مجید کے بخشنے کا ثواب دے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا نیت ہے، لہٰذا یہ سوچنا کہ پروردگار نہ جانے ہمارے ارادے کو العیاذ باللہ نہ جان پائے اور پھر ثواب کسی اور کو مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا احترام قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کلام پروردگار پر کچھ بھی نہ لکھا جائے۔
کسی کی تصویر نہ قرار دی جائے، کوئی پتہ، کوئی ایڈریس اس کے اوپر نہ لکھا جائے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کا احترام یہ ہے کہ جو قرآن والے ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ قرآن پڑھانے والا، قرآن کو لانے والا، قرآن کو پہنچانے والا، قرآن جس سے ہم نے حاصل کیا ہے، ان سب کا بھی احترام کرنا یہ قرآن کے احترام میں شامل ہے۔ لہٰذا ہمارے ذہنوں میں اس قرآن کے احترام کا یہ بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے احترام قرآن یہ ہے کہ اپنی آپسی گفتگو میں قرآن مجید کی قسم نہ کھائی جائے۔ اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن مجید کے قسم کے ذریعے سے ہم اس کلام پروردگار کی توہین کا کہیں اپنے اندر ایک جذبہ نہ پیدا کرنے۔ لہٰذا قرآن مجید کی قسم نہ کھانا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داریوں میں ہے۔ اگر قرآن مجید کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں، اگر قرآن مجید کو چھونے جا رہے ہیں، تو احترام قرآن یہ ہے جو واجب بھی ہے کہ بغیر طہارت کے ہم اس قرآن مجید کے حروف کو ٹچ نہ کریں، بغیر طہارت کے قرآن مجید کے نام جہاں پر لکھے ہوں یا سوروں کے نام لکھے ہوں انہیں مس نہ کریں۔ جو جزء قرآن ہے اس کو بغیر، پارٹ آف قرآن کو بغیر ہم طہارت کے مس نہ کریں۔ آپ سنیں گے جناب لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو واقعی بڑے جلیل القدر شخصیت کے مالک گزرے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں بھی جناب لقمان حکیم کی بڑی عظمت تھی۔ جناب لقمان کو پروردگار نے حکیم صرف اس بنا پر قرار دیا تھا کہ وہ جب گزر رہے تھے انہوں نے ایک جگہ یہی اللہ کے نام کے ذریعے سے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب لقمان نے اس ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایسی جگہ پر دیکھا کہ جو اس کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی، انہوں نے اٹھا کر اس ایک بسم اللہ کا احترام کیا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، اپنے سر پہ قرار دیا، عزت دی۔ اللہ نے جب یہ دیکھا کہ جناب لقمان نے اللہ کے نام کو اتنی عزت دی ہے، پروردگار نے جناب لقمان کو حکمت عطا کر دی، نتیجے میں جناب لقمان حکیم بن گئے۔ اس کے معنی ہے کہ جو قرآن مجید کے ایک پارٹ کو عزت دیتا ہے، پروردگار اس کو اتنی عظمت عطا کرتا ہے۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیں، جب قرآن مجید کے ایک پارٹ کو عزت دینے پر اتنا کچھ مل جاتا ہے، اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کی عزت کرنا شروع کر دیا، قرآن مجید کا احترام باقی رکھنا شروع کر دیا، تو آپ یقین جانیں یہ قرآن مجید ہمیں بھی عزت عطا کرے گا، ہمیں بھی سربلندی عطا کرے گا، ہمیں بھی سرخ رو کرے گا اگر قرآن مجید کو ہم نے عزت عطا کر دی۔ اسی لیے آج جو پہلا مرحلہ تھا کہ جس میں میں نے یہ عرض کیا کہ پروردگار کی کتاب کا احترام کرنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ البتہ بقیہ 2 ذمہ داریاں، 3 ذمہ داریاں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی، لیکن ہم آج کم از کم قرآن مجید کا احترام کرنا سیکھیں، قرآن مجید پر دھول نہ بیٹھنے دیں۔ قرآن مجید کو ہم صرف بلندیوں پر اس انداز میں نہیں بلکہ اتار کر اس قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آنے کی کوشش کریں، اس قرآن مجید کے ساتھ زندگی گزاریں، اس قرآن مجید کو اپنے وجود سے علیحدہ نہ ہونے دیں۔ میں بقیہ 3 امور جو ذمہ داری ہماری قرار دی گئی ہے وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا، لیکن آج ایک بات ضرور عرض کرنی ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ قرآن مجید سے ہماری دوری ہے۔ آپ سبھی نے نیپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہے۔ یہ وہ انسان تھا کہ جس کے ذہن میں پوری دنیا کو جیت لینے کا تصور تھا۔ اس کی ایک خاصیت تھی کہ وہ جب بھی کسی شہر میں جاتا تھا اس شہر کی تہذیب، اس شہر کا کلچر، اس شہر کے بارے میں یا اس ملک کے بارے میں تفصیل ضرور معلوم کرتا تھا۔ جس زمانے میں نیپولین
دنیا کو فتح کرتا ہوا ایجپٹ پہنچا تھا، اور اس مصر پہنچنے کے بعد اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ اس مصر میں کون سی قوم ہے اور کون سی ان کی سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر سب مسلمان ہیں اور ان کی سب سے اہم کتاب، سب سے امپورٹنٹ بک جو سمجھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس نے ایک ٹرانسلیٹر کو لیا اور اس کے بعد جو سب سے بڑی لائبریری تھی اس لائبریری میں گیا، اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ بک سمجھی جاتی ہے ان مسلمانوں کی ایجپٹ میں، ان کی کتاب لے کے آؤ۔ ان کی کتاب لائی گئی، یہ قرآن مجید آیا، اور اس قرآن مجید کو اس نے کہا کہ کھول کر مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس ٹرانسلیٹر نے کتاب کھولی، اور جیسے ہی کتاب کھولی اس کو جو پہلی آیت اوپر دکھائی دی اس پر لکھا تھا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ اسراء کی آیت نمبر 9، کہ بے شک یہ قرآن مجید ہے کہ جو وہ راہ دکھاتا ہے جو سیدھی ہے، جو اسٹریٹ ہے وہ راہ دکھاتا ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے یہ سنا اور پھر اپنے سر کو جھکا لیا، بڑی دیر تک فکر میں ڈوبا رہا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ نیکسٹ ڈے پھر وہ اسی لائبریری میں آیا اور کہا پھر اسی کتاب کو لے کے آؤ، اور پھر وہی ورڈ جو کل پڑھا تھا وہی سینٹنس آج پھر پڑھ کے سناؤ۔ اس ٹرانسلیٹر نے پھر وہی ورڈ وہی سینٹنس پڑھا کہ بے شک یہ وہ قرآن ہے کہ جو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ اس نے یہ بات پڑھی سنی اور پھر بڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر واپس آئے تھرڈ ڈیز، تیسرے دن پھر آیا، اور اب جب اسی آیت کو اپنے اعتبار سے سیم سینٹنس اس نے کہا تھا اس کو اس نے پھر پڑھوایا اور پھر اس کا ٹرانسلیشن کروایا، اور جب اس کو سن لیا واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد اس نے دو باتیں کہی تھیں۔ یہ دونوں باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ ایک وہ بات ہے کہ جو ہم سب کے لیے بہترین فخر کا ذریعہ ہے، دوسری وہ بات ہے کہ جو ہم سب کے لیے بہترین افسوس اور بہت زیادہ افسوس کا موقع ہے۔ اس نے پہلا جملہ یہ کہا کہ جب تک یہ کتاب ان مسلمانوں کے درمیان رہے گی تب تک کوئی باہری طاقت ان مسلمانوں پر قابض نہیں ہو سکتی۔ اس کے معنی ہے کہ قرآن مجید جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے، جب تک اس قرآن مجید کو ہم تھامے رہیں گے تب تک آپ یقین جانیں ہم دوسروں کے قبضے میں نہیں ہوں گے، دوسرے ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ لیکن دوسرا سینٹنس آپ سنیں گے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر مسلمانوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے تو پھر بہترین راستہ ہے کہ قرآن اور مسلمان کے بیچ میں جدائی پیدا کر دی جائے۔ اگر مسلمان قرآن سے دور ہو جائے گا تو پھر دوسروں کے اختیار میں ہوگا، دوسرے اس کے اختیار میں نہیں ہوں گے۔ لیکن جب تک قرآن سے اٹیچ رہے گا، دوسروں پر حکومت کرے گا، دوسرے اس پر حکومت نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم اسی مرحلے میں ہیں، ہم قرآن مجید سے دور ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دوسروں کے تحت قرار پائے، دوسروں پر ہم اپنے نظریے کو نہیں پیش کر پائے۔ آج عالم یہی ہے، جب کوئی نیا مرض آ جائے تو ہم دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، کوئی مشکل آن پڑے ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب کوئی سختی آ جائے ہم دوسروں کی طرف نگاہیں قرار دیتے ہیں کہ وہ میری مدد کرے، جبکہ حقیقت یہ ہے اگر ہم نے خود کو قرآن مجید سے اٹیچ کر لیا ہوتا تو پھر قرآن مجید ہماری ہدایت کرتا اور ہم ہر میدان میں آگے ہوتے، ہر میدان میں ہم سرداری کر رہے ہوتے۔ لیکن قرآن مجید اور ہمارے درمیان کی اس جدائی نے آج ہمیں دنیا میں بھی سب سے پیچھے کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے مدد لے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مدد لینے پر تیار نہیں ہیں۔ آج پہلے دن ہم سب یہ اللہ سے، جو گفتگو کا پہلا دن ہے، آج ہم اللہ سے اس بات کا وعدہ کریں کہ خدارا اس تیری کتاب کو ہم حاصل کریں گے،
ہمیں جتنا بھی رقم دینی پڑ جائے، جتنی رقم بھی خرچ کرنی پڑ جائے، ہم وہاں تک جائیں گے اور اس کلام پروردگار کو حاصل کریں گے۔ رقم کی اہمیت نہیں ہے، وقت کی اہمیت نہیں ہے، انسان کی ویلیو نہیں، بلکہ قرآن مجید کی ویلیو ہے۔ ہمیں قرآن حاصل کرنا ہے، سب سے پہلا مرحلہ۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کریں، یہ عہد کریں کہ خدارا جیسے بھی ہوا ہم اس تیری کتاب کو حاصل کر کے اپنے گھروں میں لے کے آئیں گے، تاکہ قرآن گھر میں آئے، شیطان گھر کے باہر جائے۔ قرآن گھر میں آئے تو برکتیں لے کر آئے، نحوستیں گھر کے باہر چلی جائیں۔ آج پہلا وعدہ ہم کو پروردگار سے آج کے دن یہ کرنا ہے کہ خدارا ہم اس قرآن مجید کو کہ جس کی وصیت میرے مولا نے کی تھی، جس کی تلاوت میرے آقا حسین نے نیزے کی بلندی پر کی تھی، اس کلام پروردگار کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں گے۔ اور بس اپنی بات کو آج کے اس مرحلے میں مکمل کرتے ہوئے پھر میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید سے متعلق ہماری چند ذمہ داریاں ہیں، جن میں سے پہلی ذمہ داری کہ قرآن مجید کا احترام کریں۔ آج میں نے اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کیا اور یہ بات بھی عرض کی کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص سرکار امیر المؤمنین نے اس قرآن مجید سے متعلق ہم سب سے وصیت فرمائی ہے، لہٰذا امیر المؤمنین کا جذبہ، امیر المؤمنین کی وصیت کا یہ حصہ ہم سب کے لیے پوری طرح سے مشعل راہ ہے۔ ہم سب کو امیر المؤمنین کی اس وصیت پر مکمل طور پہ عمل کرنا چاہیے۔ بس بات کو میں نے مکمل کر دیا۔ وہ دن کہ جس دن سرزمین کوفہ پر امیر المؤمنین یہ وصیتیں فرما رہے تھے، ان وصیتوں کو سننے والے آپ کے دونوں بیٹے آپ کے ساتھ موجود تھے کہ جو آپ کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، اور پورا بنی ہاشم کا پورا مجمع تھا، آپ کے بقیہ بیٹے بھی موجود تھے جو امیر المؤمنین کی اس وصیت کو سن رہے تھے۔ ہاں، جب باپ اس دنیا سے جا رہا ہو، اولاد سرہانے موجود ہوتی ہے، اولاد باپ کی، والد کی وصیتوں کو سنتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے۔ ساری دنیا کا دستور یہی ہے کہ اولاد والد کے چاروں طرف اس وقت جب والد دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں موجود ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین نے بھی اپنے بیٹوں کے درمیان رہتے ہوئے اس دنیا کو الوداع کہا تھا، لیکن ہاں، ایک امیر المؤمنین کا وہ بیٹا بھی ہے جو سرزمین کربلا پر دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے اور اس انداز میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بیٹا ہے تو خیمے میں غش کے عالم میں ہے، بہن ہے تو اس انتظار میں ہے کہ میرا بھائی اب خیمے میں واپس آتا ہوگا، بیٹیاں موجود ہیں لیکن جانتی ہیں کہ میرا بابا مقتل میں جا چکا ہے۔ امیر المؤمنین کا یہ بیٹا، امیر المؤمنین کا یہ وارث سرکار سید الشہداء اس میدان کربلا میں نیزوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، تیر برس رہے ہیں، خنجر اور اس درمیان تلواریں چل رہی ہیں، لیکن حسین ہیں جو اپنے سر کو معبود کی بارگاہ میں رکھے ہوئے آواز دے رہے ہیں، پروردگار انی قد وفیت، پروردگار جو تجھ سے میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اوفے بعہدک، پروردگار تو بھی اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ عزاداروں، امام حسین کی شہادت کا موقع تھا۔ ذوالجناح جو وفا ذوالجناح تھا، اس نے اپنی پیشانی پر امام حسین کے سر اقدس سے خون کو لیا اور اپنے سر پہ لگایا، آیا خیمے کی طرف بڑھا، آنے کے بعد اس خیمے کے در پہ آ کے رکا کہ جس خیمے کا پردہ اٹھا، ایک 4 سالہ بیٹی خیمے کے اندر سے باہر نکل کے آئی اور آنے کے بعد اس ذوالجناح کے گلے میں دونوں باہوں کو ڈال کر کہتی ہے، جواد ابی حل سقی ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے، میرے بابا نے شہادت سے پہلے پانی پایا تھا
یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ہاں ننھی سکینہ کو احساس تھا کہ حسین میدان کربلا میں پیاسے گئے ہیں۔ اے بی بی سکینہ، حسین میدان کربلا میں پیاسے شہید کر دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اہل بیت اطہار اور قرآن مجید سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی مؤمنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار تمام مؤمنین کی دلی حاجتوں کو قبول فرما۔ اس مبارک مہینے میں ہم سب کے اعمال کو بنحو احسن قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔